آپ کا کیا خیال ہے کہ دوسری قوموں اور اہل کتاب کے بارے میں آیات قرآن ہمیں ان کی سٹوریز سنانے کے لیے بتاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ آیات ایک لیول پر نہ صرف ان کی گزاری بے اصول اور ناقص زندگیوں کو ہمارے سامنے ڈسپلے کرتی ہیں، بلکہ دوسرے لیول پر یہ انسان پر آنے والے اندرونی اور بیرونی دباؤ جو مختلف فیکٹرز کی وجہ سے آتا ہے کے مقابلے میں ان قوموں کے کیریکٹرز یعنی کردار میں موجود کمزوریوں کو نہ صرف ہمارے لیے ہائی لائٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ قومیں برباد ہوئیں، بلکہ بدلے میں ایک مسلم سے آنے والے ان اندرونی اور بیرونی دباؤ کے خلاف کردار کی مضبوطی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ انسانی طبیعت میں موجود خواہشات انڈسپلنڈ یعنی کسی قاعدہ و قانون کے بغیر اپنی مرضی سے جینا مانگتی ہیں، اور یوں انسان میں ڈسپلن پیدا کرنے والے قوانین کے خلاف ان میں شدید مزاحمت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بیرونی دباؤ مثلاً معاشرے کا دباؤ، رسم و رواج کا دباؤ، رشتوں کا دباؤ، وہ عوامل ہیں جو سچائی کو پہچان لینے کے بعد بھی ایک انسان کو اس سے روگردانی پر مجبور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑوں کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آیات ان اندرونی اور بیرونی دباؤ کو ہمارے سامنے نہ صرف پوری طرح شو کرتی ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ایک مسلم سے آنے والے ان اندرونی اور بیرونی دباؤ کے خلاف کردار کی اس مضبوطی کی ڈیمانڈ کرتی ہیں جو اس دین کو لے کر آنے والے پیغمبر کے ذریعے ان کے سامنے ڈسپلے کیا جاتا ہے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اور ان کے اسٹوڈنٹس اور ساتھیوں کی زندگی انہی مشکلات سے عبارت تھی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اسلام سے ہٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن فتنوں یعنی ٹرائلز سے نہیں گزارا گیا۔ قرآن فتنہ کسے کہتا ہے پہلے ہلکا سا یہ سمجھ لیں۔ قرآن ایک لفظ کو مختلف لیولز پر استعمال کرتا ہے، پر اس لیول پر اس کا مطلب ہے وہ چیز یا ایسی صورتحال جس سے دوچار کر کے انسان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ان ٹرائل سے رب کا آفاقی قانون ایک طرف جہاں سچائی کو پہچان کر لینے والے انسان میں کردار کی پختگی پیدا کرتا ہے، وہیں بے کردار اور بد کردار انسان سے ظاہری نیکوکاری کی پرتیں اتارتا جاتا ہے۔ انسان مانے یا نہ مانے اس کا اپنا اصل کردار اس پر عیاں ہوتا جاتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور یہی وہ چیز ہے جسے وہ آخرت میں کیسے ایکسیپٹ کرے گا قرآن ان الفاظ میں اسے بیان کرتا ہے۔ تو میرے جیسے حاجی صاحب اور شیخ صاحب اور امیر صاحب اور سیروزہ صاحب اور عالم صاحب کو خود کہیں نہ کہیں پوری طرح پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کمائی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے نبی کو ان ٹرائل سے دوچار کیا جاتا ہے اور ان کے ماننے والوں کے سامنے مثال سیٹ کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی کو کون کون سی آفرز نہیں کی گئیں؟ عزت، شہرت، عورت، دولت، سرداری اور دوسری ترغیبات۔ رشتہ داروں کے ذریعے بلیک میلنگ ایک طرف سے تو ڈنڈے، مکے، گالیاں، راستوں میں کانٹے بچھانے سے بیٹیوں کے رشتے ٹوٹنے تک پتہ نہیں کس کس انداز میں انہیں ٹارچر کیا گیا۔ تشدد سے پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کا خون نکالا گیا۔ تشدد سے پتہ نہیں کتنی دفعہ انہیں بے ہوش کیا گیا ہوگا اور یہ سوچ کر چھوڑ دیا ہوگا کہ شاید وہ گزر گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں تو صرف چند ہی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جنہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ قدم قدم پر مشکلات۔ کتابی لینس سے دیکھیں تو یہاں تو قدم قدم پر جھوٹ بولنے کی جگہ تھی۔ بولتے نا آپ۔ اب آپ اس جگہ آج کے میرے جیسے انسانی لکھی کتابوں پر پلے بڑے شخص کو رکھ کر دیکھیں، وہ چند ہی دنوں میں جھوٹ کا سہارا لے لیتا اور اس مشن سے رائے فرار اختیار کرتا۔ اب ان کے ساتھیوں کو دیکھیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحرا کی تپتی دھوپ میں سینے کو کچلنے والے پتھروں کے ساتھ انہوں نے اپنے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کیا۔ شروع سے آخر تک ان کی زبان سے احد احد یعنی وہی ایک اللہ نکلتا رہا، قولاً سدیدہ۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی شہید جن پر بے پناہ تشدد کیا جاتا،
سچائی سے انکار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا، لیکن ان کی زبان نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کے انہی سیدھے الفاظ نے آخر ان کی جان لے لی۔ نہ قرآن نے اور نہ مومنین نے کبھی انہیں بے وقوف کہا کہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچا کیوں نہ لی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں دیکھتے انگاروں پر گھسیٹا جاتا، پھر بھی انہوں نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا۔ ان کے زخم ان کی سچائی کے گواہ بن گئے۔ قرآن کی آخری درجے میں آخری آپشن کے طور پر دی جانے والی اس طرح کی صورتحال میں جھوٹ بول دینے کی رعایت موجود تھی، پر ان لوگوں نے وہ رعایت بھی لینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک چیز اصول یعنی قانون ہے اور ایک چیز استثناء۔ جھوٹ بولنا اصول نہیں ہے، البتہ اگر جان کا خطرہ ہو اور کافروں کے ڈر سے ایمان کا انکار زبانی کرنا پڑے تو قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ اصول نہیں بلکہ استثناء ہے، اور یہ کس انتہا پہ ہے؟ اگر فرقان کے لینس سے دیکھیں تو اسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ استثناء اصول یعنی ریگولر رول یا قانون کو اوور رول یعنی ریجیکٹ یا مسترد نہیں کرتا ہوتا، بلکہ ایک دی گئی رعایت ہوتی ہے جس کا اگر آپ استعمال کرنا چاہیں، ورنہ رول ہی رول کرے گا یعنی برقرار رہے گا۔ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ نبی پر ایمان لانے والوں میں سے اکثریت نے اس رعایت کا بھی فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ان کی نبی کی ذات قرآن کی آیات کی پریکٹیکل سیٹ ایگزامپل یعنی مثال تھی، اور ان کے نبی کے عمل نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ قرآن کس سچ کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر دی گئی یہ رعایت قانون ہوتا تو اس سے روگردانی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اس پر قرآن میں تنبیہ آ جاتی۔ پورے قرآن میں اس رعایت کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف آپ کو کوئی تنبیہ نہیں ملے گی، بلکہ اصل قانون کو ہی فالو کرنے پر پرسویشن اور اپریسیشن نظر آئے گی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت، آرام اور عیش و عشرت کو حق کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ صرف صاف اور سیدھے الفاظ میں بولتے تھے، کوئی جھکاؤ نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہی پر تربیت یافتہ لوگوں کے لیے ایک جھوٹا قول بھی کتنا بھاری محسوس ہوتا تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی عذر کے جنگ چھوٹ گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوا تو آپ کوئی بہانہ یعنی جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ ان کی سچائی ان کے لیے اللہ کے غصے کے آگے پروٹیکشن یعنی حفاظت کا باعث بنی، جبکہ ڈیڑھ ہوشیاروں کے لیے ان کی ڈیڑھ ہوشیاری یعنی منافقت، ذلت اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا، اس کے لیے انہیں مارا پیٹا گیا، لیکن وہ سچائی کو چھپانے اور چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طویل لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی قرآن کی آیات پر تربیت کی گئی تھی۔ ان ساری جگہوں پر نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولا اور نہ ان کے ساتھیوں نے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جتنا چاہے جھوٹ بول سکتے ہو، اور یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ علماء کرام۔ فلانی جگہ جھوٹ بول سکتے ہو، فلانی جگہ جھوٹ بول سکتے ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یاد رکھیں، نبی کا فرمان ان کی طرف اتارے گئے پیغام کا انسانی ورژن ہوتا ہے، تو پھر یہ بیان اپنی اصل سے کیسے متصادم ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا نبی اور ان کے ساتھیوں کے نام سے تاریخ میں کسی نے کچھ بھی کہہ دیا یا لکھ دیا، ہمارا کام اس پر آمنا و صدقنا کہنا ہے، اور اسے نبی کے لائق قرآن کے اسکینر سے گزار کر نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس سے لکھی ہوئی بات کی حتک ہو سکتی ہے، قرآن کے قانون کی چاہے کتنی ہی خلاف ورزی ہوتی رہے۔ کیا پچھلی صدیوں میں فرشتے گزرے ہیں اور ان میں کرپٹ لوگ نہیں تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کے لیے نبی اور ان کے ساتھیوں کے نام کا استعمال کیا اور خوب کیا؟
ہم اپنے بعد کے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ قرآن کی آیات پر نبی کے یہی وہ تربیت یافتہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے سب قوانین کے ساتھ فلنچنگ یعنی غیر متزلزل پختگی کا ثبوت دیا، جنہیں بعد میں امور ریاست کی ذمہ داریاں سونپی گئیں اور انہیں مختلف پوسٹوں پر تعینات کیا گیا، اور یہ سارا عمل پہلے سے متعین ایک انتہائی شفاف، انتہائی ذمہ دارانہ اور انتہائی سموتھ انداز میں پایہ تکمیل کو پہنچتا تھا، نہ کہ نبی کے عظیم سٹوڈنٹس اور ساتھیوں کے بارے میں تاریخ میں کی گئی دروگوئی پر مبنی قصے کہانیوں کے انداز میں۔ نبی اور ان کے عظیم ساتھیوں کے کافی وقت بعد آنے والے قرآن سے بے بہرہ لوگوں کی اپنی ذاتی خواہشات کے لیے کی گئی کارستانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ تاریخ میں سچائی اور دروگوئی آپس میں مکسڈ فارم میں ملتی ہیں۔ صرف قرآن کے اسکینر کا استعمال کر کے ہی ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں دیکھا کہ جب قرآن پر اٹھائے گئے حلف کو توڑ کر اقتدار پر قبضہ کر لینے والے ایک ڈکٹیٹر نے اسلام کے نام کا استعمال کرتے ہوئے دو مختلف طاقتوں کی جنگ میں چھلانگ لگائی، تو اسی دن سے ہم نے تباہی کے راستے پر قدم رکھ دیا تھا۔ ہم نے اپنے عمل سے قرآن کے رد عمل کے قانون کو ٹریگر کر دیا تھا۔ قومی سطح پر جھوٹ کو ترویج دے کر ایک خاص قسم کے بیانیے کو پروان چڑھانے سے اس جھوٹ سے وقتی طور پر بھلے ہی کافی مال و دولت حاصل کر لیا ہو، رد عمل میں جنم لینے والی تباہی نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ کو آج تک ہمارے لوگ اس سارے عمل کے بارے میں کنفیوز ملیں گے۔ آج بھی اس طرح کی صورتحال پیش ہو تو پھر پاکستانی قوم کنفیوز ہے۔ یاد رکھیں، کلیئرٹی قرآن سے آتی ہے، اور قرآن اور ہم میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا مشرق و مغرب میں۔ ایک شخص جس نے حلف توڑ دیا، وہ کیسے اسلام کے نفاذ کی بات کر سکتا تھا، بھلے وہ اپنی نیت سے واقعی اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہو؟ اس شخص کو نہ اس وقت قرآن کے قوانین کا کوئی پاس تھا، نہ اس قوم کو آج قوانین کا کوئی احساس ہے۔ اس وقت بھی ہم ایک بالشت دور دیکھنے والے لوگ تھے، آج بھی ہم وہی لوگ ہیں، کیونکہ ہماری تربیت قرآن کے دور رس نتائج پیدا کرنے والے قوانین پر نہیں، انسانی لکھی کتابوں میں موجود وقتی فائدے پر ترتیب دیے گئے مواد پر کی جاتی ہے۔ قرآن میں اس طرح کی جنگوں کو اسٹیٹ لیول پر ڈیل کرنے کا فارمولا موجود ہے، مگر اس کے لیے قرآن ایکسپرٹس کی تعیناتی کرتا ہے۔ مگر یہ جنگ تو مکمل طور پر مدرسوں کے نصابوں میں رد و بدل کر کے انسانی لکھی کتابوں میں دی گئی گائیڈ لائنز پر لڑی گئی۔ وہ جنگ تو ختم ہو گئی، مگر اس کے دیے انڈوں بچوں نے پاکستان کو پھر سے سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا، اور اب اسی جھوٹ کے جنے بچے پاکستان میں اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کا ناظرین جو دوغلی پالیسی ہے، ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ ایک تو ان کے جو وزارت کے اندر جو ان کی وزارت ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان کے جلسے میں ہی ان کے ایک سینئر رہنما جو جید عالم ہے، ان نے پاکستان میں جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں جہاد جو ہے وہ فرض ہے۔ وہ اپنے نظریے میں پوری طرح فوکسڈ ہیں۔ پاکستانی قوم اور پاکستانی اتھارٹیز آپ کو کنفیوز نظر آئیں گی۔ آج بھی پاکستان کے اندر سے لوگ ان طالبان کو بھاری مالی اور اخلاقی مدد کرتے نظر آئیں گے، باوجود اس کے کہ یہ ہمارے ہی لوگوں کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ اور یہ کنفیوژن اسی وقت ہی پیدا ہوتی ہے جب رب کے قوانین کو پامال کیا جاتا ہے۔ قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قرآن کے قوانین بہت سے معاملات میں انٹرنیشنل قوانین سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اسلام کے نام پر پڑھائے جانے والی کتابوں میں درج مواد کے، جسے ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ پاکستان کے بہت سے عمراء اور بااثر حلقوں میں بیٹھے لوگ ان ٹی ٹی پی اور دوسرے فتنہ پرست لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو کسی کے مفادات کے لیے اس ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، مگر بعض کو اسلام سے محبت ہے، اور ان کی یہ محبت قرآن سے نہیں، انسانی لکھی کتابوں سے پھوٹی ہوتی ہے۔
اور ان کی اس اسلام سے محبت اس وقت تک شدید ہوتی ہے جب تک وہ افغانستان کے انسانوں کے اوپر قہر بن کر برسے اور ان سے انسانوں کی طرح جینے کا حق بھی چھین لے۔ مگر ریٹائر ہو کر پتہ نہیں کیوں اسلام کی یہ محبت انہیں کھینچ کر یورپ تو لے جاتی ہے، پاس ہی افغانستان جا کر اسلام جینے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ اپنائی گئی انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ اب جھوٹ کو بطور ہتھیار اور عادت اپنا لیا گیا ہے۔ آج چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ہر جگہ یہ بیماری موجود ہے۔ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، سیاست میں جھوٹ، میڈیا پر جھوٹ، حتیٰ کہ دین کے نام پر بھی جھوٹ۔ وہ قومیں جنہوں نے نبی اور ان کے ساتھیوں کی طرح قولاً سدیدہ کے قانون پر جس حد تک عمل کیا وہ اس حد تک دنیا میں سربلند ہیں، لیکن ہم نے جھوٹ کو اصول اور سچ کو استثناء بنا کر اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ کرپشن، ذخیرہ اندوزی، قومی وقار کے خیال کا فقدان، قانون شکنی اور لاقانونیت ہمارے اندر رچ بس چکی ہیں۔ افغان مہاجرین، جن میں سے بہت سے لوگ اچھے مگر اکثریت اسی ملک کو دوسرے لمحے سوچے بغیر بوم سے اڑانے کے لیے تیار، جس نے ان کے لیے کافی کچھ کیا۔ اگر اس جنگ سے پاکستان مکمل طور پر لا تعلق بھی رہتا تو شاید ان کے دلوں میں وہ نفرت نہ آتی جتنی جنگ میں کود کر آئی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف ہمارا اٹھایا گیا پہلا قدم ہی قانون شکنی پر مبنی تھا۔ کرپشن نے غربت، فرسٹریشن، نفرت اور خودکشیوں کی الگ ہی کہانیوں کو جنم دیا۔ افغانستان ہے تو شاید ہی دنیا کو کوئی ملک ہو جو اس کے کہے پر ٹرسٹ کرتا اور بغیر کسی کی گارنٹی کے ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھی معاہدہ کرنے کو تیار ہو۔ ٹی ٹی پی کی مذموم حرکتوں کو روکنے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ حکومت پاکستان نے کئی معاہدے کیے۔ ہر دفعہ افغانستان نے وہ معاہدہ توڑا۔ طالبان حکومت بولنے میں سچ اور معاہدوں کی پاسداری کا اتنا ہی خیال کرتی ہے جتنا کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن سچ کے بارے میں انفرادی اور اجتماعی لیولز پر کتنا حساس ہے اور اس کے بارے میں اس نے کیا قانون دیا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اپنے آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن وعدوں اور معاہدوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ نبی کے نام سے ذاتی خواہشات کے پرچار سے ہی جھوٹ کس حد تک ہماری زندگیوں میں دخیل ہو گیا ہے، اس بات کا اندازہ ایک گزری ویڈیو میں دی اس مثال سے ہی لگا لیتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک شادی شدہ شخص جو بچوں کا باپ ہے فون پر ایک عورت سے رابطے میں تھا۔ اس رابطے کے بارے میں پوچھے جانے پر اس نے کم از کم 17 دفعہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اور کلمہ پڑھ کر ڈکلیئر کیا کہ اگر اس عورت سے میرا کسی بھی قسم کا کوئی بھی رابطہ ہو تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہو جائے، اور پھر چھپ کر نکاح کر لیا۔ میں نے ان ویڈیوز میں بھی کہا تھا اور ابھی پھر کہتا ہوں کہ جہاں سے میں دیکھتا ہوں اس کی بیوی اس پر کب کی طلاق ہو چکی، اور یہ قانون میں سیٹ طریقہ کار کے تحت دی جانے والی پروسیجرل طلاق نہیں بلکہ کنڈیشنل طلاق ہے، جس میں طلاق کو اٹھائے جانے والے حلف کی طرح کسی شرط سے نتھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن میں موجود، مگر اس کی ڈیٹیل ہم اپنے آنے والی کسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ شخص کم و بیش 6-7 سال سے اسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے، مگر اس نے اس عورت کو آج تک سچ بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے۔ اگر حاکم ہے تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے کیا کہا اور کیا کیا۔ جس دن یہ بات اس عورت کو اپنی سچائی کے ساتھ پتہ چل گئی، اور یہ بھی کہ اس شخص نے اتنے عرصے اسے بغیر نکاح کے رکھا، اس شخص کے لیے رزلٹ کوئی اتنا اچھا نکلتا محسوس نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے یہ سب کسی شیخ صاحب، کسی امیر صاحب، کسی عالم صاحب اور کسی مفتی صاحب کے فتوے پر ہی ہوا ہوگا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اسلام میں چھپ کے نکاح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ یہ اسے قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی نبی کی زندگی سے۔ اگر یہ اسے قرآن سے ثابت کر دیں، میں ان سے پرومس کرتا ہوں کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گا۔ میں اتنے وثوق سے یہ دعویٰ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ قرآن کوئی ڈوجی قسم کی لائف نہیں سکھاتا، بلکہ ریاست کا ایک دین یعنی سسٹم دیتا ہے جو اس بات کو بار بار اپنی یونیک خوبی کے طور پر ریپیٹ کرتا چلا جاتا ہے
کہ اس میں کوئی فراڈیولنٹ یعنی فراڈ یا چالاکی پر مبنی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ نکاح ایک پورا پیکج ہے۔ یہ لوگ اس سے صرف 2 گواہ اور پیسے اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے نکاح ہو گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کلو وشربو یعنی کھاؤ اور پیو کو لے کر روزوں میں کھانا پینا شروع کر دے۔ اسے بتایا جائے گا کہ اسے پورے قرآن کے ساتھ لینا ہے۔ ہم آلریڈی اس پوائنٹ کو اپنی 2 ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا دوں، جس اللہ کو میں نے قرآن سے پہچانا ہے اسے ڈیڑھ ہوشیار لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اسے بالکل سیدھے سچے لوگ پسند ہیں، کیونکہ قانون کے ساتھ کوئی چالاکی نہیں۔ یہاں میں آپ کو قرآن سے ایک اور پوائنٹ بتا دوں جسے شاید نہ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو اور نہ ہی کسی نے بتایا ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن میں نبی کے گھر کی باتیں کیوں مینشن ہیں؟ جسے بعض سطحی ذہنیت کے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو بعض کے نزدیک ان آیات کی قرآن میں کوئی لاجک دکھائی نہیں دیتی۔ یہ آیات رب کے دین یعنی نظم زندگی کے کون سے پرپزز سرو کرتی ہیں، ان کو ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام میں ہماری زندگیوں میں کچھ بھی خفیہ نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں بہت کچھ پرسنل ہوتا ہے، خفیہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ انسانی کردار کا وہ پہلو ہے جسے جدید دنیا میں صرف عوامی عہدوں پر متعین شخصیات جیسے پرائم منسٹرز، صدور، وزراء اور ججز وغیرہ کے لیے آپ استعمال ہوتے دیکھتے ہوں گے۔ قرآن کی روح سے یہ ہر مومن پر اپلائی ہوتا ہے۔ کردار کی ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت مومن کی زندگی کی اصل بنیاد ہے۔ نبی کے گھر کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے تاکہ ہم سمجھیں کہ اسلام میں زندگی کے ہر پہلو میں قانون دخیل ہے، چاہے وہ ذاتی ہو یا اجتماعی، تاکہ کوئی پہلو اندھیرے میں نہ رہے۔ ایک مومن کی زندگی میں کافی چیزیں ذاتی ہوتی ہیں مگر خفیہ بازی نہیں ہوتی۔ ذاتی معاملات ضرور ہوتے ہیں مگر دھوکہ بازی اور مکاری نہیں ہوتی۔ وہ عورت اب شاید ہی اسے مل سکے۔ اس دوسری عورت نے جو کیا اور پہلی عورت کا گھر برباد کرنے میں اس کا جتنا ہاتھ ہے، قرآن کے عمل اور رد عمل کے قانون کے تحت اس نے اس کا ریئیکشن ضرور دیکھنا ہے۔ اور چھپ کر نکاح کیسا تھا؟ ساتھ کے گھروں، رشتہ داروں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور ہزاروں میل دور فون پر چوری چھپے نکاح ہو گیا۔ اور یہ چھپ کر ملتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، کوئی گھر بسانا نہیں اور نہ کوئی بچہ ہو۔ یہ نکاح نہیں، بلکہ قرآن میں موجود دین سے بے بیرا مولویوں کی آشیرواد سے جاری اصل میں یہ چکلے کی طرز پر وضع کردہ پس پردہ چلنے والا ایک نظام ہے۔ اللہ کے خالص دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بالکل واضح طور پر دین میں افتراء ہے جو خالص کتابوں کے فالوورز کی ایجاد ہے۔ ایک زنا کو ڈیڑھ ہوشیاری کی وجہ سے مکروہ ترین اور ناقابل معافی عمل شرک میں بدل دیا گیا۔ یہ نکاح کتنا صحیح ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ نہ یہ عورت اور مرد اور نہ ہی وہ گواہ اور نہ ہی وہ مولوی اسے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے پسند کریں گے۔ اصولی طور پر اس مرد کو اس عورت سے باقاعدہ قانون کے مطابق اب شادی کر لینی چاہیے اور یہی عورت اس کے لیے مناسب ہے اور دوسری عورت سے علیحدہ ہو جائے۔ مگر قرآن میں ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس شخص کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس گندگی سے نکلنا اب اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا مکڑی کے جال میں پھنسے کیڑے کے لیے آزاد ہونا۔ اب یہ گندگی کتنی دیر اس کا مقدر ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں میں جنگ کے ایک سینئر اور معزز صحافی بلال غوری صاحب کے کالم قائد اعظم نے بغاوت کی تجویز رد کر دی سے ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جو اسلام کے بارے میں قائد اعظم کی ڈیپ سٹڈی کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے اس نے لٹرلی نہ صرف مجھے حیران کر دیا بلکہ قائد اعظم کی قرآن سے اٹھائی ذہانت کا قائل کر دیا کہ یہ کلیئرٹی آف تھاٹس قرآن کی اصل سٹڈی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ایک دفعہ انڈین نیشنل فوج کے ایک مسلمان بریگیڈیئر نے فوج میں بغاوت کا منصوبہ بنایا۔
ہوتے ہوتے یہ بات قائد اعظم کے سامنے پہنچی تو انہوں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ سب خفیہ ہوگا یا اعلانیہ؟ بریگیڈیئر صاحب نے کہا عسکری منصوبہ ہے تو اسے خفیہ ہی ہونا چاہیے۔ قائد اعظم گرجدار آواز میں بولے، نوجوان، کیا تم جانتے ہو کہ خفیہ اور پس پردہ کی جانے والی کارروائیاں آبرومندانہ نہیں ہوتیں، اور جو کام آبرومندانہ نہ ہو وہ اسلامی ہو ہی نہیں سکتا۔ بریگیڈیئر صاحب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قائد اعظم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں مقاصد اور انہیں حاصل کرنے کے ذرائع دونوں اہم ہیں۔ یہ جواب شاید ہی آپ آج بھی کسی علامہ صاحب یا شیخ صاحب سے سن سکیں۔ اور آخری بات، اکثر آپ نے مذہبی لوگوں کو اپنے لیے عالم دین اور علماء کرام کا سابقہ استعمال کرتے سنا ہوگا۔ یہ ٹائٹل انہوں نے خود ہی اپنے لیے سیٹ کر لیا ہے۔ قرآن ان کے لیے اس ٹائٹل کا استعمال نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو مجھے بھی بتا دیں پلیز۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن کے بارے میں ان کی سٹڈی کتنی ڈیپ یعنی گہری ہے۔ انسان کے کردار کا تعلق اس کی شکل و صورت اور ظاہری وضاقتہ سے نہیں، زندگی میں کرتے عمل سے ہے۔ یاد رکھیں، قرآن ہمارے لیے حجت ہے، قرآن ہمارے خلاف حجت ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔